ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج جو ہے وہ ہم انہیں بیسکلی جو ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے کچھ جو ہیں ایگزامپلس پچھلے لیکچر میں دیکھی تھیں. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ مزید جو ہے نا ایگزامپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تاکہ یہ جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس ہے، کیونکہ اس میں کافی ساری باریکیاں ہیں اور اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ لا، اور اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا اور ایگزامپلس کو سامنے رکھ کے سمجھنا جو ہے نا وہ کافی فروٹفل اور یوزفل ہو جاتا ہے. تو کل ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم دو باڈیز کو مثال کے طور پر اٹیچ کریں. پہلا والا کیس ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ دو باڈیز جو ہیں دو ہیٹ ریزروائرز ہیں، تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ ہم چینج ان اینٹروپی وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دو باڈیز جو کہ ہم نے کنسیڈر کر لی تھیں کہ ایک ہی مٹیریل کی بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ کاپر کے بلاکس ہم نے کنسیڈر کر لیے تھے ایگزامپل کے طور پر، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور سیم میس ہے ان کا، مگر وہ دو ڈفرینٹ ٹیمپریچرز پہ ہیں انیشلی. اور پھر ہم نے یہ دو ڈفرینٹ ٹیمپریچرز پہ ہیں، بلاک 1 اور بلاک 2، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا تھا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں بلاکس کا جو سسٹم ہے یہ آئسولیٹڈ ہے فرام ریسٹ آف دا یونیورس. تو ارد گرد جو سراؤنڈنگس ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے، جس کو میں نے یہ لال ڈبے سے جو ہے ریڈ بلاک یا جو میں نے ڈرا کیا ہے، اس سے میں یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ دونوں بلاکس جو ہیں یہ آئسولیٹڈ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہیں اس پرابلم کے اندر یہ دونوں بلاکس ہی آر دا کمپلیٹ یونیورس، یعنی یہی یونیورس ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اینٹروپی آف دا یونیورس ڈز ناٹ ڈیکریز، تو جو کہ سیکنڈ لا کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی تھی، اینٹروپی آف دا یونیورس ڈز ناٹ ڈیکریز. تو جب یونیورس کی بات کی جا رہی ہے تو کوئی بھی سسٹم ہے اور جن سراؤنڈنگ سے انٹریکٹ کر رہا ہے اس کو آپ شامل کر لیں دونوں کو، تو آپ کا اس کو آپ یونیورس کے طور پہ اب لے رہے ہیں ادھر. تو یہاں پہ جو ہے کیونکہ سسٹم اب یہ ہے کمپوزٹ سسٹم ان دونوں بلاک سے مل کے جو بنا ہوا ہے، اور یہ باہر کسی اور سراؤنڈنگس کے ساتھ اس کی کوئی انٹریکشن ہم الاؤ نہیں کر رہے. ہم نے ایسے یہ تجربہ جو ہے یا یہ سچویشن ایسی کریٹ کی ہے کہ ان کو ہم نے ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا سراؤنڈنگ سے. تو اس کیس کے اندر یہ ہی کمپلیٹ یونیورس بن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اب یہ کیونکہ دو ڈفرینٹ ٹیمپریچرز پہ تھے، شروع میں ایکویلیبریم میں تھے، ان کی ایکویلیبریم میکروسکوپک سٹیٹ یہ تھی کہ یہ ٹیمپریچر T1 پہ ہے، یہ ٹیمپریچر T2 پہ ہے، اور ان کی کوئی خاص انٹروپی ہے. اور فائنل جو ایکویلیبریم سٹیٹ یہ ہے کہ یہ کوئی فائنل ٹیمپریچر پہ آ جائیں گے، کیونکہ یہ دو ڈفرینٹ ٹیمپریچرز پہ ہیں، ان کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے، تو ہیٹ ایکسچینج ہوگی، اور ہیٹ ایکسچینج کے نتیجے میں دے ول کم ٹو سم فائنل ایکویلیبریم ٹیمپریچر، جو میں نے ادھر TF سے ظاہر کیا. اب یہ فائنل ایکویلیبریم سٹیٹ جو ہے اس میں بھی ان کی کوئی انٹروپی ہوگی، اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو انیشل انٹروپی سے یہ فائنل انٹروپی جو ہے کیسے کیا چینج آیا ہے، جس کو یہ DS سے ہم ظاہر کر رہے ہیں. فائنل انٹروپی مائنس دا انیشل انٹروپی، اور وہ ہیٹ کیپیسٹی آف کاپر وغیرہ، اگر کاپر کے بلاکس ہیں یا کسی اور مٹیریل کے بلاک ہیں تو اس کی ہیٹ کیپیسٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں. میسز سیم لیے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹیمپریچر لگاتار ویری کر رہا ہے. انیشل ٹیمپریچر T1 تھا، فائنل ٹیمپریچر TF ہے، مگر اس سسٹم ایز اٹ گوز فرام دا انیشل، یعنی کہ بلاک 1 جو ہے وہ ہیٹ ایکسچینج کر رہا ہے بلاک 2 کے ساتھ، اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے اگر یہ ہاٹر ہے T1، ہم ہاٹر اس کو سمجھ لیں، تو یہ T1 سے لے کے TF پہ چلا جائے گا. پھر کول ڈاؤن دا ادر ون وڈ بیکم وارمر، اور آپ کے پاس جو چینج ان انٹروپی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ آ جاتی ہے.
क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर, अच्छा चलें, ये चेंज इन एंट्रोपी आपके पास ये आ गई। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये चेंज इन एंट्रोपी जो है ये फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर्स की टर्म्स में है, बाकी ये तो कांस्टेंट्स हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये क्वांटिटी जो है टोटल चेंज इन एंट्रोपी ये पॉजिटिव है या कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रही। ऑब्वियसली वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायलेशन होगी एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दैट। तो ये इसको हम मैथमेटिकली चेक भी कर सकते हैं, जो कि हमने इधर किया है पिछले लेक्चर के दौरान, कि ये जो क्वांटिटी है कि ये अगर पॉजिटिव होगी, अगर T(f)² ग्रेटर देन T1 T2 है, तो फिर ये लॉग फंक्शन जो है ना आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट दे देता है। और वो हमने साबित कर दिया था कि वाकई ही ये क्वांटिटी जो है वो TF एक्सक्यूज़ मी, हमने ये साबित कर दिया था कि दिस इज़ ट्रू। और उससे हमारे पास ये चीज़ आ गई थी कि एंट्रोपी इंक्रीजेस, चेंज इन एंट्रोपी इज़ पॉजिटिव, एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो दैट मीन्स दैट दिस इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। यही प्रोसेस हम जो है स्पॉन्टेनियसली, जब से आप दो बॉडीज़ को जो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं उनको जब आप इकट्ठे रखते हैं तो फिर स्पॉन्टेनियसली हीट फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट पे एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो ये प्रोसेस जो है हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट जो है वो अलाउड है, और वही प्रोसेस हम देखते हैं कि वो दोनों जो हैं एक दरमियाने ल्यूक वार्म टेम्परेचर पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो मज़ीद हॉट हो जाए और कूलर ऑब्जेक्ट जो है वो मज़ीद, जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो मज़ीद कूल हो जाए और कोल्डर बन जाए, ज़्यादा कोल्डर हो जाए। तो ये सूरत हाल में इसी वजह से नहीं देखते आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, क्योंकि उस दूसरे प्रोसेस में जिसमें हॉटर ऑब्जेक्ट मज़ीद हॉट हो जाए और कोल्डर ऑब्जेक्ट मज़ीद कोल्ड हो जाए, वहाँ एंट्रोपी जो है का चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी और वो वायलेशन होगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अलबत्ता जहाँ पे हॉटर ऑब्जेक्ट जो है वो कूलर हो जाए, जिस तरह की ये सिचुएशन थी जिसको हम अभी देख रहे थे कि हॉटर ऑब्जेक्ट कूल हो रहा है और कूलर ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट होना शुरू हो रहा है और फाइनली एक दरमियानी ल्यूक वार्म टेम्परेचर पे ये आ जाते हैं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये आए दिन ये हम आए दिन ये सिचुएशन हम देखते हैं। तो ये इसकी वजह यही है कि दूसरा प्रोसेस हम नहीं देखते और ये प्रोसेस देखते हैं बिकॉज वो दूसरा प्रोसेस जिसमें हॉटर हॉटर हो जाए कोल्डर कोल्डर हो जाए वो वायलेशन है सेकंड लॉ की, और ये जो है इज़ अलाउड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे कि पहले भी मैंने पॉइंट आउट किया था, इन दोनों सिचुएशंस में एनर्जी की तो कंजर्वेशन है, मगर what is one process is allowed and the other process is not allowed solely on the basis of the second law of thermodynamics. तो सेकंड लॉ सिर्फ अलाउ करता है उन प्रोसेस में को जिनमें any process that reduces the entropy of the universe is forbidden. So only those processes are allowed in which the entropy of the universe does not decrease. ठीक है ना? जो ये वो प्रोसेस था और क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज है तो ये जो है इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, सो यू डोंट सी द रिवर्स। अच्छा, अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये एग्ज़ाम्पल जो है ये फ्री एक्सपेंशन कहलाती है। एक से मैं बात करूँ जी, फ्री एक्सपेंशन कहलाती है। और ये पहले सबसे पहले जो है ना ये जूल ने जो है इसको ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसने कंसिडर किया था। जूल जैसे कि आप जानते हैं और पहले भी उसका जिक्र आता रहा है कि थर्मोडायनामिक्स की जो बुनियाद को इस्टेब्लिश करने में जूल के एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, ख़ास तौर से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो वर्क एंड एनर्जी जो है कन्वर्जन के हवाले से। अच्छा जी, एनीवे यू कैन रीड मोर अबाउट जूल, बुक में वगैरह में भी होता है और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। इट्स वर्थ वाइल टू रीड अबाउट द लाइफ ऑफ जूल। अच्छा जी, तो अब ये जो है
اس کو میں ادھر مٹا دوں. اب جو ہے ہم ایک خاص سچویشن کنسیڈر کر رہے ہیں جس کو فری ایکسپینشن کا نام دیا جاتا ہے. فری ایکسپینشن سے کیا مراد ہے؟ سچویشن کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کے پاس انیشلی جو ہے ایک گیس ہے جو کہ ایک کنٹینر کے ایک حصے میں پڑی ہوئی ہے. آپ اسپیسیفکلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس حصے کا والیوم جو ہے کو آپ والیوم V1 کہہ دیں اور فائنل والیوم اس کو انیشل والیوم کہہ دیں, اس کو آپ VI کہہ سکتے ہیں, اور یہ فائنل جو ہے وہ گیس کا والیوم اس کو VF بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اسپیشل کیس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ آدھے جو ہے نا کنٹینر میں پہلے موجود تھا اور بعد میں اس کا ٹوٹل والیوم جو گیس کا ہو گیا وہ پورا والیوم اس نے کور کر لیا. تو ہو کیا رہا ہے اس میں کہ انیشلی گیس کو آپ نے کنفائن کیا ہوا ہے with some partitioning to a region of the total volume. ٹھیک, اور پھر آپ ایک دم سے وہ پارٹیشننگ کو ہٹا دیتے ہیں. جب ایک دم سے پارٹیشننگ اس لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں فری ایکسپینشن. جب ایک دم سے پارٹیشننگ کو ہٹاتے ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب سسٹم ایکویلیبریم میں آئے گا تو وہ گیس جو ہے وہ پورے کے پورے والیوم میں اسپریڈ ہو چکی ہوگی. I mean, this is what you expect normally. اس طرح اگر آپ کوئی بھی باٹل جو ہے وہ مثال کے طور پہ پرفیوم کی باٹل ہے, اس کو اوپن کر دیں گے تو وہ ایسا ایسا پرفیوم جو ایپریٹ ہو کے پورے روم میں اسپریڈ ہو جائے گا, اس لیے دور دور تک آپ کو اس کی خوشبو آ سکتی ہے. تو یہ جو ہے یہ فری ایکسپینشن اس لیے کہلاتا ہے کہ ہم نے ادھر کوئی پسٹن وغیرہ نہیں لگایا ہوا جس کے اوپر یہ فورس ایگزرٹ کر رہا ہو اور اس کو پش کر رہا ہو اور ایسا ایسا ایکسپینڈ کر رہا ہو, جیسے کہ بہت ساری ہم نے پہلے سچویشنز کنسیڈر کی ہیں آئیڈیل گیس کے لیے. تو اس کو آپ آئیڈیل گیس سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیل گیس ہے. سو آئیڈیل گیس از اینی گیس ایٹ لو ڈینسٹیز. آپ وہ آئیڈیل گیس کی طرح بیہیویئر ہوتا ہے. تو ادھر کیا ہے کہ آپ نے ابرپٹلی جو ہے وہ پارٹیشننگ کو ہٹا دیا اور الاؤ کیا کہ اب گیس جو ہے اسٹیٹ 2 جو بنی ہے, اسٹیٹ 1 میں ایک ریجن آف دا کنٹینر جو تھی اس میں یہ ایک ریجن یعنی جس کو ہم کی والیوم VI کہہ رہے ہیں اس میں کنفائنڈ تھا, اور اسٹیٹ 2 جو ہے فائنل اسٹیٹ وہ ہے جس میں وہ گیس جو ہے وہ پورے والیوم VF جسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں اسپریڈ کر گئی ہے, یونیفارملی وہ اسپریڈ کر گئی ہے. اچھا, اب عام زندگی میں جو آپ کے اپنا تجربہ ہے اور جو آپ کی انٹیوشن آپ کو بتاتی ہے جو کہ اس تجربے کی بنیاد پہ بنی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر آپ یہ پارٹیشن ہٹا دیں, یہ والی پارٹیشن جو ہے آپ ہٹا دیتے ہیں تو یہ والی سچویشن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی گیس ہو اس کو اگر آپ نے کسی خاص والیوم میں کنفائن کیا ہوا ہے, وہ پارٹیشن ہٹا دیں گے, وہ اسپریڈ کر جائے گی اور اس والیوم میں یونیفارملی اسپریڈ کر جائے گی. تو یہ فائنل اسٹیٹ آپ کی ہو جائے گی. مگر وہ جو ہے یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, یعنی یہ والا پروسیس جو ہے اس ڈائریکشن میں جو ایرو ہے یعنی اس اسٹیٹ 1 سے اسٹیٹ 2 میں جانا جو ہے, دس از واٹ یو نارملی آبزرو اینڈ ایکسپیکٹ فرام یور ایکسپیرئنس. بٹ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح جب یہ اسپریڈ ہوا ہے پورے والیوم کے اندر کہ کچھ دیر آپ انتظار کریں تو یہ اسٹیٹ آپ کو مل جائے کہ واپس وہ اس حصے میں واپس آ جائے بغیر پارٹیشننگ کے. یعنی کہ اگر آپ نے ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے تو دین یو ہیو ٹو پٹ اے پارٹیشننگ ہیئر, اور اس پہ ایگزرٹ کرنی پڑے. پٹ اے پارٹیشننگ یعنی ادھر آپ کو کوئی پسٹن وغیرہ لگانا پڑے گا اور اس کو کمپریس کر کے ادھر لے کر آنا پڑے گا, وہ ورک ڈن کرنا پڑے گا. خود بخود اسپونٹینیسلی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہاں سے اسٹیٹ 2 سے سسٹم جو ہے وہ اسٹیٹ 1 میں آ جائے. یعنی خود بخود ایسا ہو کہ اگر آپ نے الاؤ تو کیا ہوا ہے کہ یونیفارملی اسپریڈ کر جائے, کوئی پارٹیشننگ نہیں لگائی ہوئی, لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کچھ ٹائم کے بعد گیس جو ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ پورا بھر جائے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بالکل خالی رہ جائے. دس از دس سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ آبزرو. سوچیں کہ اسی طرح کی چیز ہے جس طرح کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے عام طور پہ کہ آپ کا ایک ہاٹ اور کولڈ آبجیکٹ ہے کہ ہاٹر آبجیکٹ مزید ہاٹ ہو جائے گا اور کولڈر آبجیکٹ مزید کول ہو جائے گا. وہ بھی ایک الاؤڈ پروسیس نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ سی, ہے نا. الاؤڈ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے, وہ ہم نے چینج ان اینٹروپی سے معلوم کیا. ادھر بھی یہ جو پروسیس ہے جو ریورس والا پروسیس نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ 2 سے اسٹیٹ 1 میں جانے کا بغیر کسی ورک ڈن کے, بغیر کسی ایکسٹرنل
جو ہے وہ کوشش کے آپ جو ہے یہ چیز نہیں لا سکتے کہ اسٹیٹ 2 سے اسٹیٹ 1 میں ہو. یہ آپ عام طور سے نہیں دیکھتے. تو کیوں یہ الاؤڈ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں پہ دیکھنا پڑے گا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کی طرف, اور ہمیں چینج ان اینٹروپی ڈٹرمن کرنی پڑے گی. تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو یہ کہلاتا ہے فری ایکسپینشن. اچھا, اب ہم کویشچن یہ ہے کہ اس میں فری ایکسپینشن ہے. یہ فری ایکسپینشن میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آبویسلی دیر از نو ورک ڈن بائی دا گیس, بیکاز آپ نے پارٹیشن فوراً ہٹا دی ہے, تو گیس جو ہے اسینشلی وہ ویکیوم کے اگینسٹ ہی پش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پارٹیشن آپ نے ابرپٹلی ہٹا دیا, آپ نے کوئی پسٹن نہیں لگایا ہوا جس کے اگینسٹ جو ہے جو پسٹن کچھ پریشر ایگزرٹ کر رہا ہو اور گیس پسٹن کے اگینسٹ جو ہے وہ ورک ڈن کر رہی ہو. تو یہ ایسا نہیں ہو ممکن, ایسا نہیں ہو رہا اس سچویشن کے اندر. آپ اس کو سلولی ایکسپینڈ نہیں کر رہے, آپ اس کو ابرپٹ ایکسپینشن کی آپ نے اجازت دی ہے کیونکہ یہ ایکسپینڈ کر کے اس ٹوٹل والیوم میں پھیل گیا. اس کو فری ایکسپینشن کا نام دیا جاتا ہے. تو کوئی ورک ڈن نہیں ہو رہا. ساتھ ساتھ آپ نے فری ایکسپینشن میں ایک چیز اور رکھی ہوئی ہے جو میں نے مینشن کرنا چاہیے تھا, کہ یہ ٹوٹل جو پورا کنٹینر ہے اٹ از تھرملی انسولیٹڈ. اس کا مطلب یہ کنٹینر ایسا ہے کہ جو پورا آئسولیٹڈ ہے, اس میں کوئی ہیٹ ایکسچینج نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس سے یہ بھی چیز ظاہر ہوتی ہے ڈی کیو ایکول ٹو 0 ہے. اور کیونکہ ہم آئیڈل گیس کنسیڈر کر رہے ہیں, یہ اس سے یہ بھی امپلائی ہوتا ہے کہ آئیڈل گیس کے لیے ڈی یو ایکول ٹو 0. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو چینج ان دا انٹرنل انرجی. اب انٹرنل انرجی چینج نہیں ہو رہی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آئیڈل گیس کے لیے جو انٹرنل انرجی ہے وہ صرف ٹیمپریچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر بھی جو گیس کا ہے وہ اس ایکسپینشن کے دوران تبدیل نہیں ہو رہا. تو ٹی آئی انیشیل از اکول ٹو ٹی فائنل. اچھا, اگر ہم چینج ان اینٹروپی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں ہمیں یہی نظر آتا ہے, یعنی کہ جس طرح یہ اسی قسم کی سچویشن جیسے ہم کہیں کہ جی بوتل میں سے جن تو نکل آیا مگر اس کو جن کو واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے نا. سم ٹائمز اس طرح کی اسٹیٹمنٹ یا عام طور پہ ہم مثال کے طور پہ کرتے ہیں نا کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی جو اب ہمارے بس سے باہر ہو گئی, تو کہا جاتا ہے کہ اچھا اب تو جو ہے جن بوتل سے نکل گیا ہے, اب واپس ڈالنا بہت مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے. تو یہی سچویشن اسی قسم کی ہے کہ گیس جو ہے بھی ایکسپینڈ کر کے ادھر آ گئی ہے اور ادھر ساری اسپریڈ ہو گئی ہے, اب واپس اس کو اس پچھلی والی اسٹیٹ میں لانا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ سیکنڈ لا جو ہے اس کو فوربڈ کر رہا ہے؟ تو لیٹس سی. اب اگر ہم چینج ان اینٹروپی ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں اور فرام دا انیشیل ٹو دا فائنل اسٹیٹ, اس کو آئی اور ایف کہہ دیتا ہوں میں, تو اس میں ہمیں ڈی کیو اوور ٹی کیلکولیٹ کرنا ہے. مگر آپ کا یہ ڈی کیو جو ہے وہ تو 0 ہے, تو اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سنس دیر از نو ہیٹ ایکسچینج, ہم یہ کہیں کہ جی ڈی ایس جو ہے وہ 0 ہے. تو اس سے ایسے ظاہر ہوگا کہ یہ ایک دیر از نو چینج ان اینٹروپی, تو یہ ایک ریورسل پروسیس ہے. دس شوڈ بی پاسبل کہ یہاں یہ ریورس پروسیس بھی اتنا ہی لائکلیہڈ اس کی بھی ہو جانی چاہیے جتنی اس پروسیس کی ہے. اس ڈائریکشن میں پروسیس یا اس ڈائریکشن پروسیس, بوتھ آف دم شوڈ بی ایکولی لائکلی. پھر کیا غلطی ہو رہی ہے ادھر, اس کو سمجھنے میں کیا مشکل آ رہی ہے اور اس میں کیا ہم غلطی کر رہے ہیں؟ بیسک غلطی یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے فارمولا استعمال کیا نا اینٹروپی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے, یہ جو فارمولا ہے دس اونلی ہولڈس فار اے ریورسبل پروسیس. کہ یہ جو انیشیل اسٹیٹ سے فائنل اسٹیٹ, یعنی انیشیل میکرو اسٹیٹ سے فائنل میکرو اسٹیٹ, جس میں انیشیل میکرو اسٹیٹ میں کوئی ٹیمپریچر تھا, پریشر تھا, والیوم تھا, فائنل میکرو اسٹیٹ میں کوئی ٹیمپریچر, پریشر, والیوم ہے. تو اس کیس کے اندر ٹیمپریچر تو دونوں سیم رہیں گے, تو انیشیل اور فائنل, پریشر اور والیوم میں تبدیلی آ رہی. تو یہ جو ہے انیشیل اسٹیٹ بھی جو ہے وہ آپ کے جو
प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में कोई पॉइंट है, इसी तरह फाइनल भी कोई प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे कोई पॉइंट है जिसमें टेम्परेचर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। तो ये अगर उन दोनों मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स के दरमियान अगर आपने डिफरेंस मालूम करना है एंट्रोपी का, तो ये ज़रूरी है कि ये प्रोसेस जो है, और आपने ये डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है, ये रिलेशन, ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, तो ज़रूरी ये है कि ये प्रोसेस जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ब्लॉक्स की केस में, जो कॉपर ब्लॉक्स थोड़ी देर पहले मेंशन में कर रहा था, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें भी हमने ये कहा था कि अगर हम दो ब्लॉक्स को इकट्ठा रख देंगे तो ये जो हीट एक्सचेंज वाला प्रोसेस है इनके इक्विलिब्रियम में आने से पहले वो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। एक अब्रप्ट जो है ना, आपने एक सिचुएशन को चेंज किया है, ये स्लो चेंज नहीं है। इधर भी जो है ये स्लो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, आपने एकदम से जो है ना पार्टीशन को हटा दिया और उसको आज़ाद कर दिया गैस को कि वो पूरे कंटेनर को फिल कर सके। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने इस्तेमाल किए हैं, ये हमें अलाउड नहीं है। ये रिलेशन हम इस्तेमाल फ्री एक्सपेंशन के लिए नहीं कर सकते। अलबत्ता हम ये जानते हैं कि इनिशियल स्टेट ये थी मैक्रोस्कोपिक स्टेट, फाइनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट ये है, और क्योंकि जो एंट्रोपी जो है वो स्टेट वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी वेल डिफाइंड है, यहाँ पे भी एंट्रोपी वेल डिफाइंड है। बीच में जो है ना एंट्रोपी इज़ नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज बीच में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेप्स नहीं हैं। तो उसको सामने रखते हुए, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, हमने अंडर एक कंस्ट्रेंट लगाई हुई है कि हमने उसको पार्टीशन किया हुआ है और हमने अलाउ किया है, वेट किया है हम कि गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो अब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में। इधर भी हमने बीच वाले जो स्टेप्स हैं वो नॉन इक्विलिब्रियम है, मगर अल्टीमेटली अब हम इंतज़ार करें तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और वो इक्विलिब्रियम जो होगा वो नया इक्विलिब्रियम होगा, वो ये इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी, वो एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये पहली इक्विलिब्रियम इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट को जाहिर कर रही है ये डायग्राम्स। तो क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट हैं तो इधर भी वेल डिफाइंड, इनिशियल स्टेट में भी वेल डिफाइंड एंट्रोपी है और फाइनल स्टेट में भी वेल डिफाइंड एंट्रोपी है, तो वो हम चेंज इन एंट्रोपी मालूम कर सकते हैं। मगर इस फॉर्मूले को अगर हमने इस्तेमाल करना है, इस रिलेशन को इस्तेमाल करना है, तो हमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस सोचना पड़ेगा। जो ओरिजिनल प्रोसेस था जिसमें अब्रप्टली हमने पार्टीशन को हटा दिया था, उसको भूलकर हमें एक ऐसा रिवर्सल प्रोसेस इजाद करना पड़ेगा जो इन दोनों इनिशियल और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट को कनेक्ट करता है। तो यहाँ क्योंकि जाहिर है कि आप कोई भी रिवर्सल प्रोसेस सोच सकते हैं जो इन दोनों इनिशियल और फाइनल स्टेट को कनेक्ट करे, क्योंकि एंट्रोपी डिफरेंसेस जो हैं वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते, तभी तो ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो कन्वीनियंट प्रोसेस बन जाता है, जिसको रिवर्सिबल प्रोसेस जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, वो क्योंकि टेम्परेचर जो है ना इस प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इंसुलेटेड सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो है, ये सब चीज़ें तो ट्रू हैं, तो इसलिए जो है टेम्परेचर जो है गैस का तब्दील नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है। तो ये हमें एक तरह से हिंट मिलता है कि यूज़फुल जो हम ज़्यादा आसानी हमारे लिए जो हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो हमें एक आइसोथर्मल अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करें जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट को कनेक्ट कर रहा हो, तो हमारे लिए जो है एक यूज़फुल प्रोसेस हो सकता है, एक ऐसा रिवर्सल प्रोसेस जो कि आइसोथर्मल भी हो, जिससे इनिशियल और फाइनल स्टेट्स कनेक्ट हो रही हैं, जिसकी मदद से फिर हम जिसको इस्तेमाल करते हुए ये रिलेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर हम एंट्रोपी का चेंज भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगर हम तो we consider a reversible process that connects the initial and final state, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इसी बेसिस पे
جو کہ ابھی میں نے مینشن کیا کہ ٹیمپریچر جو ہے گیس کا کانسٹنٹ ہے، تو آئسوتھرمل ریورسیبل پروسیس ہم کنسیڈر کریں۔ تو آئسوتھرمل ریورسیبل پروسیس یہ بن گیا کہ ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہاں سے گیس نے یہاں پہنچنا ہے، تو ہم یہ امیجن کریں گے کہ یہاں پہ ایک پسٹن لگا ہوا ہے، اور یہ جو کنٹینر ہے یہ ایک تھرمل ریزروائر پہ پڑا ہوا ہے، تو یہ گیس پھر آہستہ آہستہ ہم الاؤ کریں گے کہ یہ گیس ایکسپینڈ کرے، اور جو ورک ڈن گیس کر رہی ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈکریز ہوگا انٹرنل انرجی کی کاسٹ پہ، تو وہ جو تھرمل ریزروائر ہے وہ آہستہ آہستہ ہیٹ ٹرانسفر کرتا رہے گا سچ دیٹ دا ٹیمپریچر آف دا گیس ڈز ناٹ چینج۔ تو جس طرح ہم نے آئسوتھرمل پروسیس پہلے کنسیڈر کیا تھا، اب ہم وہی امیجن کر رہے ہیں۔ اب ایکچوئل پروسیس جو ہم کنسیڈر کر رہے تھے وہ فری ایکسپینشن تھا، مگر کیونکہ وہ ایکویلیبریم وہ ریورسیبل پروسیس نہیں ہے، اس لیے اس کے کورسپونڈنگ ہم ایک اور ریورسیبل پروسیس کنسیڈر کر رہے ہیں جو کہ آئسوتھرمل پروسیس ہے، وہ بھی آپ کے انیشیل اور فائنل اسٹیٹس کو تک لے جائے گا، یعنی انیشیل اسٹیٹ سے ہم اسٹارٹ ہوں گے اور فائنل اسٹیٹ پہ پہنچ جائیں گے، بٹ ناؤ وی ول ایکسپینڈ دا گیس ان اے ریورسیبل مینر ان این آئسوتھرمل پروسیس، کہ اس کا ٹیمپریچر بھی کانسٹنٹ ہے، اور وہ جو ہے آئسوتھرملی جو ہے ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، بٹ وی ڈو اٹ ویری سلولی، سو اٹ از ایٹ ایکویلیبریم ایٹ آل اسٹیجز ڈیورنگ دس پروسیس فرام گوئنگ فرام اسٹیٹ 1 ٹو اسٹیٹ 2۔ تو پھر ہم یہ جو ریلیشن ہے یہ والا، یہ ہم استعمال اب کر سکتے ہیں، پھر اس کو ہم استعمال کر کے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔ اب کیونکہ اب اس کیس میں جب ہم اس کو استعمال کریں گے اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم انیشیل والیوم سے فائنل والیوم پہ جا رہے ہیں، اور جو چینج ان اینٹروپی ہے وہ ہم یہ ریلیشن استعمال کر رہے ہیں، ریورسبلی ہم اسے کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ اس کیس کے اندر ڈی کیو تو زیرو نہیں ہے، کیونکہ اب ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے فرام دا ریزروائر، تو پھر ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، لیکن چلو ایک نظر اور دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہے، تو یہ آپ کے پاس وی آئی وی ایف ڈی کیو آ جائے گا۔ اب ان این آئسوتھرمل پروسیس آپ کو پتہ ہی ہے ان آئسوتھرمل پروسیس میں کیونکہ چینج ان انٹرنل انرجی زیرو، تو اس کیس کے اندر ڈی کیو جو ہے وہ ڈی ڈبلیو کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورک ڈن کے برابر۔ جتنا ورک ڈن ہوا، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ جب یہ پسٹن جو کو آہستہ سے موو کریں گے، تو یہ جو پسٹن آہستہ سے موو کرے گا، تو یہ گیس آہستہ سے ایکسپینڈ آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ اس کی ایکسپینشن آہستہ سے ہو، تو یہ جو ہے گیس ورک کرے گی اگینسٹ دا پسٹن، تو اس کی کچھ نہ کچھ انٹرنل انرجی کم ہوگی، اور اس کو جو انٹرنل انرجی میں چینج آیا وہ آپ کا جو ہے یہ ریزروائر جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے گا۔ تو سی ڈی کیو جو ہے وہ ڈی ڈبلیو کے برابر ہے، اور ڈی ایس جو ہے جو چینج ان اینٹروپی ہے ہم اس کو ڈی ڈبلیو سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں ڈی کیو کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈی ڈبلیو کو ہم پی ڈی وی کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک نا، ورک ڈن۔ والیوم جو ہے وہ تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے، تو ٹوٹل ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ورک ڈن کیا ہے۔ اگر ہم ٹوٹل ورک ڈن کیلکولیٹ کر لیتے ہیں گوئنگ فرام وی آئی ٹو وی ایف ایٹ اے کانسٹنٹ ٹیمپریچر ٹی، تو وہ ہم پی ڈی وی جو ہے، کیونکہ والیوم میں تھوڑا چینج تبدیلی ہو رہی ہے، تو وہ ہم اس طریقے سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں آئیڈل گیس لا کو استعمال کرتے ہوئے این مولز اگر گیس کا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں این آر ٹی اوور ٹی، یہ ہم پہلے ویسے کر چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر اس کانٹینٹس میں ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں، جب ہم فائنل رزلٹ آئے گا آپ کو یاد آ جائے گا، ٹھیک۔ یہ آئیڈل گیس لا استعمال کیا، یعنی کہ پی وی از اکول ٹو این آر ٹی،
تو کیوں وہ ہم نے جو ہے نا پریشر کو ریپلیس کر دیا ہے ان ٹرمز آف والیوم، کیونکہ والیوم کے اوپر انٹیگریشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو پریشر جو ہے وہ والیوم پہ ڈپینڈ کر رہا ہے تھرو دس ریلیشن. تو یہ اب آپ کے پاس ڈی ایس جو آ گیا، یہ این آر لاگ آف وی ایف اوور وی آئی آ گیا. ٹھیک ہے. تو سسٹم کی جو انٹروپی ہے وہ اس طریقے سے تبدیل ہو گئی، مگر کیونکہ جو اب آپ کی یہ سسٹم جو ہے اچھا چلیں اس کو اس طریقے سے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو چینج ان انٹروپی آ رہی ہے انیشیل ٹو فائنل اسٹیٹ، اور ہم سسٹم کے انٹروپی میں انٹرسٹڈ تھے، تو جو چینج ان انٹروپی آ رہی ہے گیس کی، سسٹم ہمارا گیس تھا، تو اس میں جو چینج ان انٹروپی آ گئی وہ اگر n مولز آف گیس ہیں تو دس از دا چینج ان انٹروپی دیٹ یو گیٹ. اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 مول گیس کا ہوتا، n از اکول ٹو 1، اس کا مطلب ہے کہ 1 مول آف دا گیس، اور ساتھ آپ یہ کہہ دیتے کہ جی والیوم جو ہے ہاف دا کنٹینر پہلے فل تھا، ہاف دا کنٹینر میں تھا، ہاف والیوم کو یہ آکوپائی کر رہا تھا اور باقی ہاف خالی تھا، اور پھر اب ٹوٹل والیوم آ گیا ہے تو یعنی ٹوائس آف فائنل جو والیوم ہے وہ ٹوائس ہے، تو ہم وی ایف کو ہم کہہ لیں اگر ٹوائس آف وی آئی، تو پھر یہ زیادہ سمپل سا ایک رزلٹ یہ بھی بن جاتا ہے کہ آر لاگ آف 2، ٹھیک ہے نا. وی ایف جو ہے ٹوائس ہے اور وی آئی ہے، وی آئی کینسل ہو جائے گا تو لاگ آف 2 آ جائے گا، ٹھیک ہے، فار 1 مول آف گیس، کہ جو انیشلی اسٹیٹ اس کی یہ تھی کہ وہ ہاف دا کنٹینر میں آکوپائی کر رہا تھا، اور فائنل اسٹیٹ ہے کہ فل والیوم کو آکوپائی کر دیتا ہے، تو ٹوٹل والیوم جو ہے وہ سم آف دا 2 ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈی ایس جو ہے وہ آر لاگ 2 آ جاتا ہے، چینج ان انٹروپی. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ چینج ان انٹروپی، دس از دا چینج in entropy of the gas in the isothermal process ہم نے ریورسبل پروسیس میں دیکھا ہے، اور کیونکہ انیشیل اور فائنل اسٹیٹ وہی ہیں اس ریورسبل پروسیس کی جو کہ ہمارے ارریورسبل پروسیس یعنی فری ایکسپینشن کی تھی، تو فری ایکسپینشن کے لیے بھی یہی چیز نکلے گی، یہی رزلٹ، ٹھیک ہے. تو ہم نے جو چینج ان انٹروپی گیس کی تھی وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک تصور کیا ایک ریورسبل پروسیس، مگر جو رزلٹ ہے آپ کا وہ ہولڈ کرتا ہے فار دا ریورسبل پروسیس بھی، کیونکہ جو انٹروپی ہے وہ اسٹیٹ فنکشن ہے، وہ انیشیل اور فائنل اسٹیٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دس از اے چینج ان انٹروپی آف دا گیس ان بوتھ the free expansion and in the isothermal expansion. فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو تھا دس از اے ریورسبل پروسیس، اسی لیے ہم نے اس کا سہارا لیا کیلکولیشنس کے لیے، اور یہ ریورسبل پروسیس فری ایکسپینشن. ٹھیک ہے، مگر اس کی مدد سے ہم نے گیس کی چینج ان انٹروپی ڈٹرمن کر لی ریورسبل پروسیس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک ریورسبل پروسیس کی جو کہ فری ایکسپینشن تھا اس کیس میں. اچھا اب ایک سوال یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جو آئسوتھرمل ایکسپینشن ہم نے کنسیڈر کیا ہے، جو ریورسبل آئسوتھرمل ایکسپینشن ہم نے کنسیڈر کیا ہے، وہ تو ایک ریورسبل پروسیس ہے، تو اس میں تو چینج ان انٹروپی جو ہے وہ 0 ہونی چاہیے. تو یہاں تو چینج ان انٹروپی جو ہے ایک گریٹر دین 0 آ رہی.
यहाँ पे जो चेंज इन एंट्रोपी है वो तो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, तो ये क्या कैसे? अब देखिए ना, अगर ये वी एफ और वी आई जो आर्ग्यूमेंट अगर इसका पॉजिटिव है ना, तो ये डी एस भी पॉजिटिव है, जिसका मतलब है अगर एक्सपैंड कर रही है, बड़े वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, फाइनली इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम लार्जर है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि डी एस ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो ये रिवर्सल प्रोसेस, तो ये सवाल है आप कर सकते हैं। और उसका अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस चीज़ को कुछ हद तक समझा भी जा सकता है। कैसे समझेंगे वो? उस तरह सोचें कि दोनों प्रोसेस पर ज़रा गौर करेंगे क्या हो रहा है। जो आपके पास इनिशियल जो प्रोसेस था, जो कि ये जो आपके पास इनिशियल प्रोसेस था फ्री एक्सपेंशन का, उसमें आपने इसको थर्मली इंसुलेट किया हुआ था, यानी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम था इनिशियल स्टेट में भी, और थ्रू आउट द प्रोसेस वो इंसुलेटेड था, ठीक, जिसको मैंने एक रेड सा वो बना दिया है, कोई हीट या वर्क डन जो है वो नहीं हो रहा क्रॉस द बाउंड्री सराउंडिंग्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये ही एज फार एज द फ्री एक्सपेंशन इज कंसर्न, दिस इज द होल यूनिवर्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है हमें कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, all those processes are allowed where the entropy of the universe does not decrease। तो उसको तो ये हमें जो रिजल्ट है ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम हाफ वॉल्यूम कंसिडर करें तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और ये रिवर्स प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, क्योंकि उस केस के अंदर अगर आपके पास ये फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिसकी ये लॉग आपको नेगेटिव दे देगा। तो उसकी वजह से फिर डी एस जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। इसी वजह से ये जो है प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस जो है, जिसमें ये एरो बना हुआ है और उसके क्रॉस लगाया, कि ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि ये अलाउड नहीं है। और वो क्यों अलाउड नहीं है हो रहा? वाई इज़ इट नॉट अलाउड? द रीज़न इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमने फ्री एक्सपेंशन को भूल कर हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर किया, और एक बड़ा स्पेसिफिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारी नज़र में इस सिचुएशन के लिए आसान तरीन था, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इनिशियल और फाइनल स्टेट के। गैस का टेम्परेचर इनिशियली भी और जब एक्सपैंड कर जाती है उस वक्त भी ये सेम टेम्परेचर है। तो हमने एक आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। उसकी मदद से फिर हमने जो गैस का चेंज इन एंट्रोपी है गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस स्टेट, वो हमने हासिल कर लिया, जो कि यहाँ था या यहाँ पे। तो मगर जब हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंसिडर किया तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली ये नहीं रही। ये जो रेड बाउंड्री है ना, ये नहीं मौजूद एनी लॉन्गर। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन की ज़रूरत है कि एक रेजरवायर से ये कनेक्टेड हो, यहाँ पे किसी रेजरवायर से कनेक्टेड हो। तो ये सिस्टम, अब यूनिवर्स जो है वो सिस्टम प्लस द रेजरवायर होगा, यानी कि जो आपकी गैस है उस कंटेनर, गैस और उसका कंटेनर, और फिर वो रेजरवायर भी शामिल करना पड़ेगा। तो अब आपका यूनिवर्स जो है जिस पे ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा है, एनी प्रोसेस दैट रिड्यूसेस यूनिवर्स या एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट डिक्रीज, ये इसमें आपको सिस्टम के अलावा वो जो इसका सराउंडिंग है जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है उसको शामिल करना पड़ेगा। तो सिचुएशन ये है कि जितनी हीट जो है वो या इंटरनल एनर्जी जो है या वर्क डन हो रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डी डब्ल्यू डी क्यू के बराबर है, तो जितना एंट्रोपी जो है वो गैस की बढ़ रही है उतनी ही एंट्रोपी जो है, क्योंकि वो हीट टेक इन कर रहा है फ्रॉम द रेजरवायर, तो रेजरवायर की उतनी ही जो है ना एंट्रोपी जो है वो कम हो रही है, क्योंकि रेजरवायर डी क्यू जो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है गैस को, तो उसकी एंट्रोपी उतनी कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये लिखूं
کہ ڈی ایس جو ہے گیس کی، اگر ہم ٹوائس دا والیوم ایکسپینشن دیکھوں کی بات کروں تو وہ یہ نکل آتا ہے. تو ڈی ایس جو ہے ریزروائر کا، جو آپ کی اس کی سراؤنڈنگس ہیں، جو ریزروائر ہے وہ مائنس آر لاگ آف ٹی ٹو ہے. تو جو ٹوٹل یونیورس کا بن جاتا ہے ڈی ایس یونیورس جو ہے وہ ہو جاتا ہے ڈی ایس جو انٹروپی جو ہے ایڈیٹو ہے اور پلس ڈی ایس ریزروائر. اور یہ جو ہے یہ اوپر والی ایکویژن سے آر لاگ آف ٹو مائنس آر لاگ آف ٹو از اکول ٹو زیرو. تو چینج ان اینٹروپی جو زیرو ہے ایز اٹ شوڈ بی فار اے ریورسیبل پروسیس. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایک ریورسیبل پروسیس کے لیے جو چینج ان اینٹروپی جو ہے وہ زیرو ہونی چاہیے. تو کیونکہ یہ آئسو تھرمل ایکسپینشن جو تھی ایک ریورسیبل پروسیس تھا، تو اس میں یہ چینج ان اینٹروپی جو ہے یہ زیرو ہونی چاہیے، اور وہ کنسسٹنٹلی زیرو بھی آتی ہے. تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سسٹم تو سیم ہے، یعنی کہ گیس ہے، لیکن ایک کیس میں یونیورس جو ہے وہ صرف وہ گیس ہے فری ایکسپینشن والے کیس میں، کیونکہ گیس کسی اور چیز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہی، سراؤنڈنگس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہی، انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہی. دوسرے کیس کے اندر آئسو تھرمل ایکسپینشن میں لازماً آپ کو ریزروائر کے ساتھ اس کو انٹریکٹ کرانا پڑے گا. تو اب آپ کا یونیورس جو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں وہ سسٹم یعنی کہ گیس پلس دا ریزروائر کو بھی کنسیڈر کرنا. تو اس لیے پھر دونوں کو کنسیڈر کریں گے تو پھر ٹوٹل اینٹروپی چینج آف دا یونیورس آئے گا. پہلے والے کیس میں اور دوسرے والے کیس میں یہ بنیادی فرق ہے، اور اس چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس میں یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ کسی سب سسٹم کا، یعنی کہ اگر آپ کا جو یونیورس ہے اس میں اس کیس میں یونیورس جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے، ریزروائر وہ، اور ہم نے کہا ہے کہ ان کے باہر جو کچھ بھی ہے اس سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے. تو یونیورس جو ہے وہ گیس ہے اور ریزروائر ہے تھرمل ایکسپینشن کے دوران. فری ایکسپینشن میں صرف گیس ہی یونیورس ہے، گیس پلس کنٹینر جو بھی، تو باقی کوئی اور چیز نہیں. تو وہاں پہ جو یونیورس کی چینج ان اینٹروپی ہے وہ یہ آ جاتی ہے، اور which is a positive quantity as one expects for an irreversible process according to the second law of thermodynamics. ریورسل پروسیس کے لیے یو ایکسپیکٹ دس از واٹ یو گیٹ. مگر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے، دیکھیں کہ آپ کے پاس یونیورس کا میں ایک سے زیادہ سسٹمز ہیں، یعنی کہ گیس ہے، ریزروائر ہے مثال کے طور پہ ادھر. تو اس میں کسی ایک سب سسٹم کا، یعنی پورے یونیورس کے کسی حصے کی اینٹروپی کا چینج جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. مگر یونیورس کی جو انٹروپی کی چینج ہے وہ کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتی اکارڈنگ ٹو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس. وہ منیمم ویلیو جو اس کی ہو سکتی ہے وہ زیرو ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جو چینج ان انٹروپی کی جو منیمم ویلیو ہے وہ زیرو ہو سکتی ہے، یعنی کہ انٹروپی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، مگر وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتی. مگر یونیورس کے سب سسٹم کی نیگیٹو ہو سکتی ہے، مگر پھر کمپنسیٹنگ کوئی اور پازیٹیو انٹروپی ہوگی جو کہ چینج ان انٹروپی ہوگی، جو کہ نیٹ جو چینج ان انٹروپی آف دا یونیورس ہے وہ آپ کو پھر زیرو دے دے گی. یا اگر ریورسیبل پروسیس ہے تو ہو سکتا ہے کچھ حصہ نیگیٹو ہو اور یہ دونوں برابر نہ ہوں، اور وہ آپ کو کوئی پازیٹیو چیز مل جائے. مگر لازماً آپ کو ڈی ایس جو ہے آف دا یونیورس جو ہے وہ زیرو یا پازیٹیو ملے گا، نیگیٹو نہیں ملے گا. ٹھیک، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپچل چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت سارے دفعہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے تو اس طرح کی غلطیوں کا بہت امکان ہو جاتا ہے کہ یہ انٹروپی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب سسٹمز کی بھی کبھی ڈکریز نہیں کر سکتی جی. مگر آپ نے دیکھا کہ ڈی ایس جو ہے ریزروائر کی وہ انٹروپی ڈکریز کر رہی، چینج ان انٹروپی نیگیٹو ہے. دیٹ از پاسبل، بٹ دیر از اے کمپنسیٹنگ چینج ان انٹروپی جو کہ اس کو واپس جو ہے وہ زیرو کر دیتی ہے ریورسیبل پروسیس کے لیے، یا پازیٹیو کر دے گی چینج ان انٹروپی آف دا یونیورس اگر ان ریورسیبل پروسیس. تو یہ کچھ امپورٹنٹ میرے خیال میں اس
اگزامپل میں یہ کافی امپورٹنٹ کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو آج پھر ہم ادھر روکتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیں اور میری طرف سے خدا حافظ.